अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाईजान देखो सोशल मीडिया पे जो टॉपिक चल रहा है, क्या किया है आपने? हमने कत्ल किया अपनी बीवी का। बीवी का नाम क्या था? आसमा बेगम। वो अभी कहाँ पे है? वो अभी कहाँ पे है? वो अभी घर पे है। घर पे है। मैं बहुत परेशान हो के बड़ा तंग आके, क्योंकि मेरे पास जो है वो नॉलेज नहीं थी, मेरे पास नॉलेज नहीं थी, तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि मैं क्या करूं। तो भाई मुफ्ती साहब से मैंने टाइम लिया, बड़ी रिक्वेस्ट करी, बहुत रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा सर मैं आपको वीडियो में नहीं लूँगा, सर आप मुझे बता दें, नौजवान नस्ल इसका गलत मतलब ले रही है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग भौतान लगा रहे हैं, तमाशा बन गया सोशल मीडिया पे। जो जिसके हाथों ये हुआ है वो खुद विरोध किया कि यार मेरे साथ भाई मुझे पीछा छोड़ दो, मेरा मैंने क्या कर दिया यार, मेरे पे शैतान तारी होगी। सर ये बताइए कि ये जो हुआ है सोशल मीडिया में, आप तो देखते नहीं, लेकिन हमने आपको बताया मुँह ज़बानी, तो आपने दो चार अल्फाज जो मुझे भी कहे थे, मैंने कैमरा ऑन किया और ये मैसेज जाना चाहिए नौजवानों को, क्योंकि ये वीडियो नौजवान भी देख रहे हैं, बुज़ुर्ग भी देख रहे हैं, जाहिल भी देख रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी देख रही है। ये टॉपिक पूरे पाकिस्तान में घूम चुका है। तो आपके पास इल्म अल्लाह ताला ने आपको दिया, हमें नहीं दिया, तो आप इल्म की रोशनी में क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे, आप इसमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वाक़े के अंदर कई पहलू हैं और इस वाक़े को हर पहलू से देखना ज़रूरी होगा। सही है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो वाक़या हुआ है, पहली बात ये है कि उन्होंने इरादी तौर पर ये काम नहीं किया, हो गया उनसे। उनका मकसद कत्ल करना नहीं था, अपना दिफा करना था या अपना बचाव करना था या अपना गुस्सा निकालना था। वो ये नहीं चाहते थे कि मैं अपनी बीवी को कत्ल करने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये हुई। और गैर इरादी तौर पर जब आदमी से कत्ल हो जाता है तो वो अल्लाह ताला के यहाँ भी माफ़ी मांगने से फ़ौरन माफ़ हो जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, कुरान में वाक़या मौजूद है 20वें पारे में, एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का आदमी था, एक फ़िरौन की कौम का आदमी था और वो उस पर जुल्म कर रहा था। तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम से मदद तलब की कि ये मुझ पर जुल्म कर रहा है, तो आप मेरी मदद कीजिए। तो उन्होंने उसको जुल्म से रोकने के लिए एक घूंसा मारा, लेकिन वो बेचारा मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद उसको कत्ल करना नहीं था, गैर इरादी तौर पे कत्ल हो गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी कि अल्लाह मैं तो इसको कत्ल करना नहीं चाहता था, लेकिन ये कत्ल हो गया, आप मुझे माफ़ कर दें। अल्लाह ताला ने फ़ौरन माफ़ कर दिया कि हमने आपको माफ़ कर दिया। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि ये जो इंतहाई जो इक़दाम हुआ है कि इस तरह राड से किसी कोई अपनी बीवी को मारे सर पे, तो ये देखना चाहिए कि ये रस्सा कशी कितने अरसे से चल रही है, एक दिन में नहीं होता। जो आदमी भी शादीशुदा है वो इस बात को जानता है, अच्छी तरह से समझता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी बीवी ने आज उसको रोका है और आज ने इसने इतना बड़ा हमला कर दिया। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये रस्सा कशी शायद 15-20 साल से या इससे भी ज़्यादा अरसे से चल रही हो, और ये आखिर इंतहाई जो इक़दाम हुआ है मजबूर होकर के अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, या उन्होंने उनकी तरफ कैंची उठाई है जो कि वाक़तन कत्ल करने वाली चीज़ है, तो उसका उन्होंने दिफा किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये तवील अरसे से इनके दरमियान रस्सा कशी चल रही होगी कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते होंगे, जो कि एक जायज़ ख्वाहिश है, अल्लाह ने उनको हक़ दिया है, उनकी बीवी बनाए इसी मकसद के लिए ताकि वो गुनाह से बचें। तो ये पता नहीं कितने अरसे से मामला चल रहे होंगे कि ये बोलते होंगे वो इनकार करती होंगी, ये बोलते होंगे वो इनकार करती होंगी, पता नहीं कितनी मरतबा ये कामयाब होते होंगे, कितनी मरतबा ये पसपा हो जाते होंगे, कितनी मरतबा ये छोड़ देते होंगे, इस तरह होता होगा। एक पहलू तो इसमें ये है, और फिर एक मज़ीद पहलू इसमें ये है कि हम जिस माशरे के अंदर जी रहे हैं वो माशरा कुरान और हदीस से दूर है। अगर किसी की बीवी इस तरीके से उसको रोकती है और वो ये देख रहा है कि मेरी जायज़ ख्वाहिश जो अल्लाह ने मुझे हक़ दिया है वो पूरी नहीं हो रही, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने दूसरी, तीसरी, चौथी का दरवाज़ा खोल रखा है। उसको किसने कहा था कि वो क़ैद होकर पड़ा रहे कि नहीं बस यही एक मेरी बीवी है और इसी से मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है, इसके अलावा कहीं मेरी ख्वाहिश पूरी हो ही नहीं सकती। तो इसमें ये भी एक पहलू पाया जाता है कि दीन से गफलत और दीन से दूरी, कि हमारा दीन हमें कहाँ कहाँ क्या क्या किस किस तरह से सहूलत फ़राहम कर रहा है जायज़ तरीक़े से। तो अगर आपके लिए ये मुश्किल था तो आप कहते भाई कोई बात नहीं, अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो मैं कोई एक दूसरी शादी कर लेता हूँ। अपने जितने आपके असबाब थे, हो सकता है उसमें कोई ये कहे कि भाई उनके पास पैसे ही ना हो दूसरी शादी के, तो वो कहाँ से शादी कर लेते। तो
تو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ وہ اتنی مہنگی اور لمبی چوڑی شادی کریں گے. کوئی بیوہ ہوتی ہے, کوئی ہوتی ہے ایسی غریب جو گزارا کرنے والی, اسے کوئی چھوٹی رہائش کرائے کی, کوئی 10-15 ہزار کا مکان کرائے کا لے لیتے, اپنی ضرورت اپنی خواہش جو جائز اللہ نے تقاضا رکھا اس کو پورا کرنے کے لیے. لیکن مفتی صاحب لوگ تو بہتان یہ باندھ رہے ہیں کہ بڈھا جو ہے اس عمر کے اندر, لوگ تو یہ بہتان تو دین اجازت دیتا ہے کہ 60 سال 62 سال کی عمر میں دوسری شادی کر لے انسان, اس کے اندر دم ہے, تو لوگ تو بہتان لگا رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں کیا کھا رہا ہے بڈھا, کیا کر دیا اس نے, اس کو بڑی گرمی ہے. تو یہ بھی تو بتائیں دین کی روشنی میں کہ 60 سال کے آدمی کو 62 سال کے آدمی کو دوسرا نکاح کی اجازت ہے. 60 سال نہیں 100 سال والے کو بھی اجازت ہے, وہ تو اس کی ضرورت ہے, اللہ نے اس کو مرد بنایا, جب تک وہ زندہ ہے اس میں یہ خواہش ہے. خواہش کم ہو جاتی ہے, ختم نہیں ہوتی. جیسے ہمیں پیاس لگتی ہے, جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے, یہ تو نہیں کہ ایک آدمی بڈھا ہو گیا اب اس کو بھوک ہی نہیں لگے گی, پیاس ہی نہیں لگے گی, آدھی روٹی پہ آ جائے گا, ایک کم ہو روٹی جائے پہ گی, دو ٹوسٹ ہو جائیں گے, ڈبل روٹی کے 2 سلائس. تو پہلے ایسا تھا کہ اسے ہفتے میں 2 مرتبہ تقاضا ہوتا تھا, اب مہینے میں 1 مرتبہ ہو رہا ہے, اب 2 مہینے میں 1 مرتبہ ہو رہا ہے, 3 مہینے میں 1 مرتبہ ہو رہا ہے, لیکن ہو تو رہا ہے نا, ختم تو نہیں ہو سکتا. جب تک وہ زندہ ہے اس میں یہ رہے گا. بلکہ بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جو بڑی عمر والے حضرات ہوتے ہیں وہ اس معاملے میں جوان سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں عورتیں ہیں تو ادھر چوکیدار بوڑھے آدمی کو رکھ دو, بزرگ منع کرتے ہیں, اس لیے کہ بوڑھے آدمی میں جہاں اور طاقتیں کمزور ہوتی ہیں قوت دفاع بھی اس کی کمزور ہوتی ہے. جوان کے اندر جہاں اور طاقتیں بحال ہوتی ہیں اس کے اندر قوت دفاع بھی بحال ہوتی ہے, اس کے اندر برداشت کی طاقت بھی مضبوط ہوتی ہے, اور اس کے اندر تو وہ برداشت والی طاقت بھی کمزور ہو چکی ہوتی ہے جہاں اور چیزیں کمزور ہو چکی ہوتی ہیں. تو وہ عورتوں کے لیے جوانوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو بہرحال اب اس میں یہ بات ہے کہ جب وہ نادم ہیں, پشیمان ہیں, شرمندہ ہیں, اور ان کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا, تو ان کو طعن و تشنیع کرنا, ان کو ملامت کرنا, ان پر فخر کسنا, ان کا مذاق اڑانا, یا ان کی داڑھی کا مذاق اڑانا, یا ان کی دینداری کا مذاق اڑانا, تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں تو ان کا یہ سارا کچھ فرشتے کرام کاتبین لکھ رہے ہیں, اور اس کا جواب ان کو قیامت کے دن دینا پڑے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو جنت میں کوئی آدمی پل صراط کو پار کی بغیر نہیں جا سکتا, اور جس نے جس کے بارے میں جو بات کہی ہے جب وہ پل صراط کے قریب آئے گا فرشتے اس کو پکڑیں گے, ادھر آؤ, یہ جو تم نے یہ باتیں کہی تھی نا پہلے اس کا جواب دو, اس کے بعد اس پل پہ چڑھنے کی اجازت ملے گی. جنت میں جانا تو بات کی بات ہے, اس پل پہ جب ہی چڑھنے دیں گے, پہلے ان کا جواب دو, کیا جواز تھا تمہارے پاس, کیا پروف تھا, کیوں, کیا ثبوت تھا, تم نے کس بنیاد پر یہ بات کہی تھی, پہلے اس معاملے کو صاف کرو. تو اس لیے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا یا اپنے آخرت کو خراب کرنا, جس نے جو کیا ہے اس کا مسئلہ ہے. خبر میں فرشتے اس سے پوچھیں گے, مجھ سے آپ سے کسی سے نہیں پوچھیں گے کہ بڑے میاں نے ایسا کر دیا تھا کہ آپ نے کیا کیا تھا. اچھا, یہ جو لیڈیز کے حقوق ہیں, ایک مثال ہے, سنا ہے کہ آٹا گوندھ رہے ہوں اور آدمی اس کا ہسبینڈ بولے بھائی مجھے یہ پانی پلاؤ یا کچھ کرو, تو اس پہ لازم ہے کہ وہ آٹا چھوڑ کے جائے. ایسا ہے دین کے اندر, کچھ کہو تو لیڈیز کہتی ہیں تم اپنے مطلب کی باتیں تو لے آتے ہو نکال کے, لیکن ہمارے مطلب کی باتیں نہیں ہوتی. تو لیڈیز کو یہ بھی شکایت ہے. اور آج کل آپ کیا میسیج دیں گے کہ لیڈیز میں برداشت کا مادہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. جو یہ حادثہ ہوا پاکستان کے اندر, یہ بہت عرصے بعد دیکھنے کو آیا ہے, یا تو سوشل میڈیا پہ آ گیا کہ شوہر نے بیگم کو, تو یہ بھی ایک وکیلوں نے بھی ایک بول دیا کہ ہم کیس لڑیں گے آپ کا. تو اس کو طول دینا چاہیے, یا اس کو دونوں طرف سے دیکھنا چاہیے کہ لیڈیز کے بھی حقوق ہیں. یہ قتل ہوا, آپ نے کہا کہ بالکل غلط ہوا, ماننا نہیں چاہیے, دوسری کر لیتے, قتل نہیں کرتے. کس نے کہا تھا کہ ایک ہی کے اوپر بیٹھے آپ نے بہت اچھے الفاظوں میں کہا. لیکن لیڈیز کے اوپر کیا ہے کہ واقعی میں مردوں کو اگر اس طرح کا ہو کہ گناہ سے روکنے کے لیے, عورت کا تو بہت بڑا کردار ہے سر, کہ وہ اس کو نہیں جانے دے کہیں اور, اس کو اتنی محبت دے کہ وہ دوسری تیسری کی طرف یا باہر غلط کام کی طرف یا خواہشات کے لیے باہر منہ مارے ہی نہ. تو یہ تو غلطی پھر گھر سے شروع ہو رہی ہے نا سر. جس طرح یہ کینچی اٹھائی گئی کہ میں کینچی مار دوں گی, قریب نہیں آنا, تو یہ تو بیوی ہو کے گھر میں ہی کینچی, تو بازار میں تو پھر اس کا جان سے مار دے گی کوئی عورت اس کو, اگر ایسا ہے تو گھر کی عورت یہ کر رہی ہے. جی ہاں, جیسے میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ اس واقعے میں کئی پہلو ہیں. ایک پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے, ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. تو ہم تو ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کوئی اچھا کام کر دیا, یا انہوں نے بالکل ٹھیک کام کیا, انہوں نے بالکل غلط کیا. اگر وہ نہ بھی مرتی, صرف زخمی ہی ہو جاتی ہیں, صرف زخمی بھی نہ ہوتی, ان کے نیل بھی نہ پڑتا, نشان بھی نہ پڑتا, تو بھی ہم اس کو غلط کہتے کہ آپ اس بات پہ کیوں مار رہے ہیں, آپ نہ ماریں. شریعت نے جو آپ کو دوسرے راستے تھے, آپ اس راستے پہ چلے جائیں, آپ کو مارنے کا کس نے کہا ہے. قتل تو چھوڑیں, اگر ان کے جسم پر ہلکا سا نشان بھی نہ آتا تو ہم کہتے کہ پھر بھی یہ شرعاً غلط ہے, یہ سب غلط ہے. لیکن یہ کہ اس میں یہ دیکھیں کہ ان کو یہاں تک کس چیز نے پہنچایا ہے, اس میں کردار کس کا ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں میں سینس لیس ہو گیا, میرا دماغ ہی کام نہیں کر رہا. حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کا شوہر اپنی جائز خواہش پوری کرنے کے لیے بلاتا ہے
اور وہ انکار کرتی ہے تو پوری رات فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے. ایک تو شرعی عذر ہے کہ وہ ناپاکی کے اس کے دن چل رہے ہیں یا اس کو کوئی ایسی بیماری ہے, تکلیف ہے کہ اس کے لیے یہ چیز ناقابل برداشت ہوگی, وہ تو وہاں تک ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کا جی نہیں چاہ رہا. تو جی نہ چاہنا کوئی بات نہیں ہے, تو اس کو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جب آپ کو کوئی نہ شرعی مجبوری ہے نہ کوئی جسمانی مجبوری ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, لیکن صرف اس وجہ سے کہ آپ کا جی نہیں چاہ رہا تو آپ اپنے شوہر کی خواہش پوری نہیں کرنی, تو فرشتوں کی لعنت پڑ رہی ہے اس عورت پر صبح تک. اور یہ بھی حدیث موجود ہے کہ اگر عورت روٹیاں پکا رہی ہے اور اس کا شوہر آتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ بھئی مجھے ضرورت ہے, تو اس کو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ بھئی آپ اس کام کو ابھی چھوڑیں, اس کی ضرورت پوری کریں, پھر اپنا کام کریں. تو یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے اصول اور قوانین ہیں, اس میں کسی کی طرفداری کی بات نہیں ہے کہ ہم عورتوں کی طرفداری کر رہے ہیں, مردوں کی طرفداری کر رہے ہیں. جہاں عورتوں کے حقوق ہیں وہاں مردوں کے بھی حقوق ہیں, دونوں طرف ہیں. بے شک. تو کسی ایک طرف جھک جانا, دوسری طرف کو نظر انداز کر دینا, بھلا دینا, یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہم صرف مردوں کی بات کریں, عورتوں کے حقوق کو بالکل ہی مسل دیں, کچل دیں, یہ بات غلط ہے. جو عورتوں کے حقوق ہیں ان کو اس کی بات کی جائے گی, جو مردوں کے حقوق ہیں اس میں بات کی جائے گی. بہترین بات دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمارا آنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو ہمارے پاس تو علم اتنا ہے نہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیں دیا ہوا ہے تو ہم ان کو جانتے ہیں, تو ہم یہاں پر آ گئے کہ آپ تک بات صحیح پہنچے. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ جو تماشا بنا ہوا ہے, جو مذاق بنا ہوا ہے, جو تفریح بنی ہوئی ہے اور جو الزامات ہیں, آج جو بات ہوئی ابھی تک, میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بھی صدقہ جاری ہے اور آپ لوگوں کو تک یہ بات پہنچی ہے میرے پلیٹ فارم سے. میں بڑی محنت سے, بڑی کوششوں سے یہاں تک پہنچا, ان کو فون کیا, یہ مسجد سے نکلے, ان کا میں نے روکا, سر میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, سر آپ 3-5 منٹ دے دیں, یہ بہت ضروری ٹاپک ہے سر, جانا چاہیے نوجوانوں تک یہ بات کیا ہے, لوگ غلط مطلب لے رہے ہیں جن کو نہیں پتہ. تو بھائی دعاؤں میں یاد رکھنا, میں کہیں غلط ہوں یا میں نے غلط کیا ہے تو مجھے معاف کر دینا, لیکن بات سچ ہو رہا کہ اس لیے میں مفتی صاحب کے پاس آیا ہوں, میں کسی اور کے پاس نہیں بیٹھا, کیونکہ جو علم کی روشنی ہوگی, جو مفتی ہوں گے وہی بات صحیح کر سکتے ہیں, اور لاجواب باتیں کی ہیں, بے شک دونوں کی طرف حق اور سچ کی بات کی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.